ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک بار آزما کر دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ پاک کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کے یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے، فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج آپ کو سینے کا راز بتانے والا ہوں، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی ختم کر دے، مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق کے رزق آئے، تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پر انشاءاللہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کی ضرورت ہو، جس بندے کو ضرورت ہو، فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں کہ آپ نے ہفتے کو کرنا ہے، پیر کو کرنا ہے، جس وقت بھی کریں۔ سارا دن، سارے لمحات، ہر لمحہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، بس اسی کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں میرے دوستو۔ ناظرین، یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا خاص عمل کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آج آپ لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو میرا رب آپ کو نواز دے گا۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی انشاءاللہ فوراً سے ختم ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر امیر ترین اور دولت مند ہو جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کے پاس پیسہ ہوگا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، یہ رزق اور دولت کے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بنے۔ اسی لیے جو رزق دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور بھاگے نہیں، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کے کر لے۔ ناظرین، جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور آج آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں میرے دوستو جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کے نسلوں کو آباد کرنے والا عمل ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی، اور دولت کی جتنی بھی کمی ہوگی اس عمل کے بعد انشاءاللہ کوئی کمی آپ کے گھر میں نہ رہے گی۔ ان اسم مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں بتاؤں گا۔ بس توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھتے ساتھ فوری طور پر میرے دوستو دولت آ جاتی ہے، رزق برستا ہے، دولت ہمیشہ کے لیے آپ پر عاشق ہو جاتی ہے۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دولت خود آپ کا پیچھا کر کے، آپ کو تلاش کر کے آپ کے گھر آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے۔ اگر آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیں، تو انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر ہوگی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف میں روزانہ آپ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اور ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کامنٹس باکس میں ایک بار صدقے دل سے اللہ اکبر ضرور لکھ دیں۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے
नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक आप चाहें तो कोई सा भी पढ़ लें, चाहे तो आसान और मुख्तसर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो कोशिश कीजिए नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिम फ़जीलत के एतबार से सबसे ज़्यादा अफजल है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही पसंद करते थे। दुरूद इब्राहिमी एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, घर मांग लीजिए। अगर आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लीजिए। आपने लाख कोशिश कर ली फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी के लिए पढ़ लीजिए। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, चाहे आप कोई भी हाजत है इसके लिए पढ़ लें। आप नीयत करके बैठना और ये मत सोचना कि इंसानी अकल कहती है कि ये काम तो हो नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजात इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और वजीफ़े का आगाज़ कर देना। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है, और वो कुरानी सूरत सूरह कौसर है। नाज़रीन, सूरह कौसर ऐसी ताकतवर सूरत मुबारका है कि आपके कारोबार में बंदिश हैं, आपके बच्चों के रिश्तों में जितनी भी रुकावटें हैं, आपके घर में जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद पर जितनी भी नजर बद है, इंशाअल्लाह सबकी सब जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, सूरह कौसर पढ़ने से तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं। सूरह कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। नाज़रीन किराम, सूरह कौसर को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपके कारोबार से बंदिशें टूट जाएंगी, बेटी के रिश्तों में रुकावटें खत्म हो जाएंगी, घर से जादू जिन्नात के असरात खत्म हो जाएंगे। दुकान, दफ्तर, कारोबार नजरबद जादू जिन्नात से हमेशा से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत आपसे आपकी कामयाबियों को छीन सकती है। आपने सूरह कौसर को बड़े तवज्जो ध्यान के साथ, पूरे खुलूस और नियत के साथ सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप पहले नंबर पर सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा सूरह इखलास का वजीफा है। और सूरह इखलास एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। इस सूरत में अल्लाह की वहादानियत का जिक्र है, और अल्लाह की वहादानियत का जिक्र करने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। आपने सूरह कौसर को भी सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाई और बहनों, याद रखिए सूरह इखलास सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरह इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ने के बाद करम की नज़र हो जाती है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाती है। वो जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना बन जाती है। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूरह इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ते ही मिल जाएगा। सूरह इखलास को पढ़ने के बाद आज तीसरा और आखिरी वजीफ़ा आपने पढ़ना है मेरे दोस्तों, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल, जिसके बगैर ये वजीफ़ा मुकम्मल हो नहीं सकता। और ये वजीफ़ा आज के इस अमल में रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये वजीफ़ा ऐसा है जिसको पढ़ने का इसके कमालात, इसके मेरे दोस्तों फैज़ व बरक़ात आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी ज़िंदगी में बहारें आती हैं। अब आखिर में वो ख़ास इसमें पाक बताने लगा हूँ, वो ख़ास अमल बताने लगा हूँ जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बहारें आएंगी, जिसके ज़रिए आपको मालो दौलत मिलेगी, जिसके ज़रिए अल्लाह करम आप पर बरसेगा। नाज़रीन, आपने आँखें बंद करके अल्लाह का ज़ाती और सिफ़ाती नाम या अल्लाह या गनीयु पढ़ना है। आपने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। और इस तरह या अल्लाह या गनीयु दाएँ हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने गिनकर दोस्तों 71 बार पढ़ना है, 71 टाइम पढ़ना है। ये जो वजीफा आपको बताने वाला हूँ, इसे बताने समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन यकीन की जब आप ये वजीफा करने बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा।
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں انشاءاللہ پوری فرمائے گا۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت بھی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیا۔ اب آپ رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ مذاہب پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں اور دعائیں نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے جو سب سے اہم بات، آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں انسان آ جائے تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفے فائدے کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہوں، آج میری حاجات کو پورا فرما دے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگے، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی، بربادی سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے، گڑ گڑا کے اپنی خواہشات کے لیے مانگے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، مال و دولت کہاں سے آیا ہے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں، انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، میرے دوستوں، اور وقت نکال کر آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق اور مرحمت فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹس باکس میں ہم سب کی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناظر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔